راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك يؤمنون به. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دن بدن حالات تو بہت ہی زیادہ دگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن حضرات کی نظر ملک کے طول و عرض پر ہے اور وہ امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کا درد اور ہمدردی رکھتے ہیں، ایسے لوگ ملک کی موجودہ حالات سے بہت ہی زیادہ متفکر ہیں اور متفکر رہنا بھی چاہیے. لیکن متفکر حضرات کے متفکر رہنے سے کام نہیں بنے گا. بحیثیت امت ہونے کے ہم سب کو ہی ان حالات سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے اور سر جوڑ کر بیٹھنے، وہ کچھ لائے عمل طے کرنے، کچھ ٹارگیٹ اور ہدف بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ جمعہ کی مجلس بھی ایک رسمی مجلس ہو رہی ہے. سنانے والے کا کام سنانا ہے، سننے والوں کا کام سننا ہے. نہ سنانے والے کو کچھ کرنا ہے نہ سننے والوں کو کچھ کرنا ہے. بات ختم. اس کا نام رسم ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو کل نہیں آج ہی یہ امت، یہ جماعت جو ہے اور پھر انسانیت آنے والے دنوں کے بد سے بد حالات سے بدتر ہو جائے گی. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی سب اپنی اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور من حیث الامت مجموعی اعتبار سے سارے معاشرے اور سماج میں کچھ کام ہو، کچھ حرکت ہو، کچھ اس میں جد و جہد ہو، کوششیں ہوں، کچھ فکریں ہوں. اس کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے اشارتاً کنایتاً کچھ نہ کچھ بات رکھی جاتی ہے، لیکن چونکہ ایک رسم بن چکا ہے سنانا اور سننا، اس لیے سننے اور سنانے پر ہی ہم سب اکتفا کر رہے ہیں.
پچھلے جمعہ کے بات کے بعد میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ بجائے میں بات کرنے کے ہم سب مل کر موجودہ حالات پر کچھ غور و خوض کریں نماز سے پہلے، اور کچھ ایک ہدف اور ٹارگٹ بنائیں کچھ دنوں کے لیے، اور اس پر کام کرنے کے لیے کچھ افراد کو تشکیل دے کر کھڑا کیا جائے، ورنہ پھر ایسے سنتے اور سناتے رہیں گے اور ہم جہاں تھے وہیں رہیں گے۔ یہ مجمع جو ہے جمعہ میں جو آتا ہے تو پھر ہفتہ بھر نہیں ملتا۔ یہ وجہ مجمع ہے کہ ہفتے میں ہی ایک ہی مرتبہ ملتا، پھر ملتا نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے موجودہ حالات، ملکی حالات ہو، سیاسی حالات ہو، اور عرشی فرشی جو حالات ہیں اور جن کے تعلق سے قرآن کریم اور حدیث کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ موجودہ قرب قیامت سے دنیا میں حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ اس کی نشاندہی سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ اسباب کی دنیا میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ضمن میں ہم آنے والے حالات کو تو روک نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتے ہیں۔ جیسے بارہا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو خواب دیکھنے والوں نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر یہ بیان فرمائی گئی تھی کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تو قحط سالی کو تو کوئی روک نہیں سکا اور روک بھی نہیں سکتے، لیکن ان 7 سالوں کی قحط سالی کے زمانے میں ہم کچھ نظام ہم ترتیب بنا لیتے ہیں، تو اس قحط سالی سے کسی نہ کسی درجے میں قوم کو اور انسانیت کو اور ملک میں رہنے والوں کو ہم حالات سے بچا سکتے ہیں۔ اور چنانچہ کیا بھی وہ کام، اور قحط سالی آئی بھی اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوئی، پریشان نہیں ہوئے۔ تو ایسے ہی موجودہ زمانے میں، موجودہ دور میں امت پر اور انسانیت پر، بالخصوص امت مسلمہ پر کچھ حالات زیادہ ہیں، عام انسانوں پر حالات بنسبت امت مسلمہ کے کم ہیں، لیکن ان پر بھی حالات آئیں گے، ہم پر بھی حالات۔ جو لوگ موجودہ حکومت کے اٹھا پٹک پر جن کی نظر ہے وہ تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کب کیا ہوگا، کب راشن پانی بند ہو جائے گا، کب بجلی ختم ہو جائے گی، اور کب پانی سپلائی بند ہو جائے گا، اور کب انٹرنیٹ، آج انٹرنیٹ جو ہے کھانے پینے سے زیادہ اس کی ضرورت انسانیت محسوس کر رہی ہے، اور کب یہ انٹرنیٹ کا سسٹم ٹھپ پڑ جائے گا نہیں بول سکتے۔ ملک اس طرف جا رہا ہے اور حالات ہمیں یہ سب کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ حالات تو ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے وہ حالات نہ آئیں، اگر بالفرض آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھال سکیں، ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر سکیں، ہم اپنے ایمان اور اعمال پر بچتے ہوئے زندگی کیسے گزار سکیں۔ کچھ نہ کچھ ہمارے پاس پلان اور پروگرام اور کچھ نہ کچھ فکر ہونی چاہیے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ کھاؤ پیو، آج کا دن گزر گیا بس ہے، یہ صورتحال ہماری اور آپ کی چل رہی ہے۔ یہ بہت ہی نازک حالت ہے۔ حدیث پاک تو میں نے کئی مرتبہ شاید آپ لوگوں کو سنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمر الرجل علی القبر یتمرغ علیہ، ایک آدمی قبر سے گزرے گا، ایک آدمی قبر سے گزر کر آگے بڑھے گا، پھر واپس قبر پر آئے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ یہ ہوتا، یعنی میں مٹی کے نیچے ہوتا اور مٹی کے اوپر میں ہوں، زمین کے اوپر میں ہوں، زندہ میں ہوں، میری جگہ یہ قبر میں جو سویا ہوا وہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کہے گا وہ اس وجہ سے نہیں کہے گا کہ اللہ کے ملاقات کا اس کے دل میں شوق بڑھ رہا ہے،
اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں جاتا تو اللہ کی ملاقات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے کہے گا کہ دنیا میں حالات ایسے گمبھیر ہوں گے، ایسے پریشان کن حالات ہوں گے کہ جن پریشانیوں کو برداشت کی طاقت انسان میں نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے یہ کہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مجمع آتا ہے، بجائے یہ کہ روز سنو سناؤ، اس کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی حالات کیا ہیں، ہمیں کرنے کی اس وقت کیا ضرورت ہے، معاشرے اور سماج میں چل پھر کر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، مثبت انداز میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سنو اور سناؤ اور مجلس برخاست کرو، یہ آج کے زمانے میں یہ مناسب نہیں ہے۔ خدا کرے کہ آپ لوگ بھی جو بات میں پیش کر رہا ہوں سمجھ رہے ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ نمازوں کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں حدیث میں، ایک جگہ نہیں انیک جگہ اس بات کی بشارت دی ہے کہ نمازی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ اس کے گھر بار کی کاروبار کی حفاظت فرماتے ہیں، نمازی مسجد میں ہوتا ہے اور اللہ اس کے گھر پہ ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے نظام بناتے ہیں اللہ۔ یہ حدیث میں ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہ ہے، ایک ہی جگہ نہیں۔ آج پورا صرف مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے بسنے والوں کی ہر ایک کی جان، مال، آبرو، عزت خطرے میں ہے، ان کے پاس کوئی حفاظتی اسباب نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس تو ہیں۔ دوسری جو قومیں ہیں ان کے لیے اسباب کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس اسباب سے بڑی چیز، اسباب کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک سنت ہے اس لیے استعمال کرنا ہے اس کو بھی۔ اسباب کے درجے میں اسباب کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہم اسباب کے درجے میں کچھ کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہیں اسباب سے بڑی طاقت، خدائی طاقت اور غیبی طاقت، اس کو اپنی حمایت میں لانے کے لیے کچھ متفکر ہیں، کچھ فکر مند ہیں، کچھ کوشش کر رہے ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ دوسرے سماج کے لوگ وہ نہ کسی درجے میں اپنی قوم کو، اپنی ملت کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی تھی کہ دیکھو نماز اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسانیت ہے، امت پوری طرح سے 100% نماز اور قرآن کو سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ کام ہمارا نکل جائے گا، آدھے سے زیادہ کام ہمارا نکل جائے گا۔ لیکن نماز کا جو حال ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے فیصد لوگ جمعہ میں رہتے ہیں اور کتنے فیصد ہفتہ بھر رہتے ہیں، اور جو جتنے فیصد جمعہ میں رہتے ہیں یا ہفتے بھر رہتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، اپنی نماز کا میں جانتا ہوں، آپ اپنی نماز کا آپ جانتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ دوسری چیز تلاوت قرآن، 25-30 سال پہلے تک یا کہہ لیجیے 50 سال پہلے تک مسلمان کے ہر گھر میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت لازمی ایک حصہ تھا، قرآن کریم کی تلاوت ایک لازمی حصہ تھا، ضرور ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی۔ اب 100 مکانوں میں بھی 1 مکان 2 مکان مشکل سے ہمیں اور آپ کو ملیں گے کہ جن گھروں سے قرآن کریم کی روزانہ دن بھر میں کچھ نہ کچھ تلاوت ہوتی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔
جبکہ قرآن کریم نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت بھی اللہ ہی کریں گے۔ جو لوگ اس کی حفاظت کے لیے مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے، ان کی حفاظت بھی، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے آبرو عزت کی، گھر بار کی حفاظت بھی اللہ کریں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ حدیث میں تو بے شمار روایتیں ہیں ایسی، بلکہ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آیا، ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس انعام سے، اس بشارت سے ہمیں بھی مالا مال کرے کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ جس نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، میدان محشر میں ساری انسانیت پریشان ہوگی لیکن وہ سیر و تفریح کر رہا ہوگا، اور جس نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا اگر وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا گیا تو حدیث پاک میں فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس کو خوب تفصیل سے لکھا ہے کہ جہنم میں بھی جائے بھی تو جہنم کی آگ اس کو اثر انداز نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہ قبر میں اس کے اوپر حالات آئیں گے، نہ میدان محشر میں اس پر حالات آئیں گے، اور خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ کسی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، کسی نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے، اگر وہ کسی جرم کی پاداش میں جہنم میں بھی چلا جائے گا تو وہ میں حدیث کی پاک کی روشنی میں یہ سمجھ رہا ہوں جیسے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے آگ جلایا اور آگ میں ڈال دیا گیا، وہ آگ میں پہنچے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں سب سے بہترین دن وہ آگ کے دن تھے۔ وہ آگ کے دن تھے کہ جتنے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گزارے، بہت دنیا کی زندگی کے بہت بہترین عیش و آرام کے راحت کے دن وہ آگ کے دن تھے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن سے بے رخی، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی خدمت کے لیے چندہ دینا، مدارس میں چندہ دینا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو تو سب سے آخری درجے میں رکھا گیا ہے امت علماء نے کہ مدارس میں چندہ دینا، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی ذمہ داری کو قبول کرنا، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مدارس میں، مکاتب میں بھیجو تعلیم قرآن کے لیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے۔ 1000-10,000 روپے مدرسے میں دے دینا یہ بہت کم درجے کی بات ہے، یہ قرآن سے بہت ہلکی نسبت ہے، یہ ہلکی نسبت ہے۔ قرآن سے سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، ہر مسلمان قرآن کریم کو سیکھ رہا ہو، ہر مسلمان اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے مدارس اور مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہو۔ یہ پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے۔ تو کتنے فیصد ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کتنی فیصد کر رہے ہیں ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ محنتوں کی ضرورت ہے، کچھ چل پھر کر محنت کرنے کی، متفکر ہونے کی، سر جوڑ کر بیٹھنے کی، بات سنو اور چھٹی، بات سنو اور چھٹی۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اس وقت ملک کے اندر مختلف علاقوں میں الحمدللہ جانا آنا ہوتا ہے، ایسے حالات ہیں کہ اگر ان حالات کا اس مجمع میں مذاکرہ ہو جائے تو ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ان مذاکر جو دشمنان اسلام اور اسلام دشمن، مسلمان دشمن طاقت جو ہیں، وہ جو اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے ان کے عزائم، ان کے حوصلے نہیں، ان کی تیاریاں، اس کا تذکرہ اگر ہم عام مجموعوں میں کریں تو کل کے بجائے آج ہی ہمیں اس دنیا چھوڑنی نہ پڑ جائے، ایسی صورتحال ہے۔ لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، چلا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسی بے فکری اور بے خبری رہی جو صورتحال ہماری اس وقت ہے، ایسی صورتحال رہی تو
تو پھر آنے والے دنوں میں آنسو نہیں، ہمارے خون بھی پہنچنے والا، اور اگر خون بہے بھی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بجائے یہ کہ ہم جمعہ میں اکٹھا ہوں اور کچھ بات سنیں اور سن کر چھٹی کر دیں ہفتے بھر کے لیے، اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ بہت سارے مجمع میں بہت سارے کام کے افراد ہوتے ہیں، ان کو کام ان کے سپرد کر دیا جائے کہ آپ اس لائن میں کام کر سکتے ہیں، آپ اس لائن میں کام کر سکتے ہیں، آپ اس لائن میں کام کر سکتے ہیں۔ معاشرے اور سماج میں اس وقت یہ ضرورت ہے، جوانوں میں محنت کی یہ ضرورت ہے، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں یہ ضرورت ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو کیا کہتے ہیں جائزہ لے کر کچھ کام کرنے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے حالات کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، ڈٹ کا مقابلہ کر سکیں۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ ہر امت کے اندر 5 دور آئے ہیں، ہر امت میں 5 دور آئے ہیں، اور اس امت محمدیہ میں بھی 5 دور آئیں گے۔ اس میں سے چوتھے دور میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، چوتھے دور سے ہم لوگ گزر گئے۔ ہر امت میں ایک پہلا سب سے دور ہوتا ہے نبوت والا دور، وہ دور حضور کی دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی وہ دور ختم ہو گیا۔ ہر امت میں ایک دور ہوتا ہے خلافت علی منہاج النبوت، خلافت علی منہاج النبوت، کہ نبی کے چلے جانے کے بعد جو دور ہوتا ہے وہ خلافت والا دور ہوگا، لیکن طرز اور نبوت والا راستہ ہوگا۔ وہ دور بھی 30 سال کے بعد ختم ہوا، یا حضرت علی کی خلافت پر وہ ختم ہو گیا، یا حضرت امام حسن کی کہ 6 مہینے کی حکومت پر وہ دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہوگی ملوکیت، اس کے بعد ہوگی ملوکیت ہوگی۔ یہ پہلے دور جو ہیں وہ رحمت ہیں، غنیمت، وہ رحمت ہے ان امت کے لیے، اور تیسرا جو دور جو ہے وہ ملوکیت والا، خلافت اور ملوکیت والا، یہ غنیمت ہے، اور وہ دور بھی ہمارا اور آپ کا ختم ہو گیا۔ 1933 کے اندر خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اس زمانے میں یہ تیسرا دور بھی ختم ہو گیا۔ اب جبر اور ظلم کا دور ہے، جتنا ظلم کر سکتے کرو، جتنی زیادتی کر سکتے ہو کرو، جتنا خون بہا سکتے ہو بہاؤ، جتنا کسی کا مال لوٹ سکتے ہو لوٹو، جتنا کسی کی عزت سے کھیل سکتے ہو کھیلو۔ یہ وہ دور ہے، اور یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے۔ یہ میں نے کہہ رہا ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ دور، یہ دور بھی ختم ہوگا، وہ دور شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے، یہ اپنی انتہا کو، اپنی عروج کو پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے لیے میری اور آپ کے لیے کچھ حرکت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کرے کہ کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اور جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت، ہر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، ہر گھر کا ہر فرد قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور صحیح قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور ہر گھر کا ہر فرد جو ذمہ دار ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فکر کر رہا ہو۔ انشاءاللہ یہ قرآن ہی کی برکت سے ہماری آپ کی جان کی، مال کی، آبرو، عزت کی، ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔